ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایک جو آپ کے ذہن میں غلط بیانی فٹ کر دی گئی ہے، ایک شک ذہن کے اندر ڈال دیا گیا ہے، ایک غلط کو صحیح بنا کر آپ کے ذہن میں فٹ کر دیا گیا ہے، اس کا آج میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے آپریشن کروں. آپریشن اس معنی میں ہے، خصوصی طور پر علماء احناف، چاہے وہ ابھی آپ سننے ہوں گے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک ویڈیو بہت وائرل جا رہا ہے 20 رکعت تراویح 8 رکعت تراویح کے اوپر، اسی طرح سے جو پرانے ویڈیوز ہیں ان علماء کی، علماء دیوبند ہو یا علماء بریلوی ہوں، تمام کی. اور بعض لوگ آپ دیکھیے، جیسے میں بات کر رہا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ شافعی کا بھی تو یہی مسلک ہے، مالکی کا یہی مسلک ہے، آپ اس کو کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ بھائی وہ مسلک ثابت نہیں ہے، مسلک ثابت نہیں ہے. مطلب یہ ہے امام شافعی سے ثابت نہیں ہے 20 رکعت، امام مالک سے ثابت نہیں ہے، اس کے بالکل برخلاف ہے. امام احمد سے 20 رکعت ثابت نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس کوئی رکعت ہی ثابت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں جتنا تم پڑھ لو اتنا پڑھ سکتے ہو. ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لیکن علماء احناف اس چیز کو مانتے ہیں. اور ہمارا جو سامنا ہوتا ہے وہ عرب کے لوگوں سے نہیں ہو رہا ہے، ہم اردو بولنے والے، ہندی بولنے والے ہیں، اور ہمارا جو سامنا ہو رہا ہے آپ سے ہو رہا ہے. ہمارے رشتہ دار حنفی ہیں، ہمارے گھر والے حنفی ہیں، بہت سارے لوگ، ہمارے اساتذہ حنفی ہیں، آپ حنفی ہیں. تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر حنفیوں کی تعداد زیادہ ہے، اسی لیے مخاطبین جو ہوں گے انہی کے حساب سے بات کی جائے گی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ مخاطبین مالکی رہتے کہاں ہیں؟ جزائر میں، اور میں جزائر کے لوگوں کو ہندی اور اردو میں بتانا شروع کر دوں، یہ تو بیوقوفی ہوگی میرے لیے. لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے امام مالک کا یا مالکیہ کا تو آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھپایا جاتا ہے. لیکن یہ جو کہتے ہیں آپ کہ ہمیشہ حنفیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہمیشہ حنفیوں کے خلاف بولتے ہیں، بھائی خلاف نہیں بولا جاتا، ہمارے مخاطبین آپ ہیں، اور آپ جو ہے الٹا مطلب ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتی. مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا مالک سے ایک حدیث بہت مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 رکعت والی. وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو سنت عمر ہے، عمر کی سنت ہے 20 رکعت جمع کرنا. اس کے علاوہ دوسری جتنی بھی کتابوں کے اندر جتنی بھی روایتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 اور فلسطین کے تعلق سے، وہ سب روایتیں ضعیف ہے یا موضوع ہے، اس طرح سے گڑی ہوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ایک نسبت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو نقل کی جاتی ہے وہ موضوع قسم کی ہے، اس کا ایک راوی جو ہے منکر الحدیث ہے اور کذاب ہے، وہ ضعیف روایت نہیں ہے 20 رکعت والی، وہ موضوع قسم کی روایت ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہی نہ کرے 20 رکعت تراویح، ثابت ہی نہ کرے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 رکعت ثابت ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، اس کے علاوہ دیگر صحیح ستہ کے اندر، دیگر سنن کے اندر موجود ہے. لہٰذا آج میں آپ کے سامنے جو بات کرنے بیٹھا ہوں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، موطا امام مالک کے اندر 20 رکعت والی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے. اور یہی روایت عام طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، عام طور پر. یہ دیکھیے حدیث نمبر جو ہے میرے سامنے، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا مالک ہے، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 250. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں، حدثنی عن مالک، وہ اپنے استاد مالک سے روایت کر رہے ہیں، مجھے حدیث بیان کی مالک نے، امام مالک نے، عن یزید بن رومان انہ قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعة. ترجمہ یہ ہے کہ یزید بن رومان سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ ماہ رمضان میں 23 رکعتوں کے ساتھ قیام کیا کرتے تھے. الفاظوں پر غور کیجئے گا آپ. یزید بن رومان وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ جو ہے وہ 23 رکعت ادا کرتے تھے. اور اس کی سند میں نے اسپیشلی پڑھی ہے. سند کیا ہے؟ حدثنی عن مالک عن یزید بن رومان انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب. تو اس میں ایک راوی ہے جس سے حضرت مالک روایت کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ یزید ابن رومان، یزید ابن رومان.
اور یزید ابن رومان اس کی ملاقات حضرت عمر بن خطاب سے ثابت نہیں ہے، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، کس کی؟ یزید بن رومان کی، یعنی یزید بن رومان حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ہی نہیں ہے، یہ راوی اس زمانے میں موجود ہی نہیں ہے، اور وہ اس زمانے کی خبر دے رہے ہیں جس زمانے میں وہ موجود نہیں ہے، تو یہ روایت کیا ہوئی؟ منقطع ہوئی۔ یہ روایت کیا ہوئی؟ منقطع ہوئی، اور منقطع حدیث جو کیا ہوتی؟ ضعیف ہوتی۔ تو یہ روایت یزید بن رومان والی جو ہے، یہ روایت کیا ہے؟ منقطع ہوئی۔ امام زیلعی نے نصب الرایہ کے اندر، علامہ عینی حنفی نے عمدۃ القاری کے اندر، علامہ نیموی حنفی رحمہ اللہ نے بھی آثار السنن کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے۔ کیا؟ کہ یزید بن رومان جو ہے اس کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، منقطع ہے۔ اب اسی کتاب کے اندر اسی حدیث سے پہلے، یہ حدیث نمبر 250 ہے، 23 رکعت والی حدیث نمبر 249، اس سے پہلے ایک روایت اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کے خلاف ہے، لیکن اس روایت کی کنڈیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ روایت کیا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ پہلے سند دیکھیے، وہ سند کیا تھی؟ امام مالک کے شاگرد کیا کہتے ہیں؟ حدثنی عن مالک وعن یزید بن رومان انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا، یعنی یزید بن رومان سے امام مالک روایت کرتے ہیں کہ یزید بن رومان نے کہا، کہ یزید بن رومان نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں، بات سمجھ میں آ گئی، اور یزید بن رومان کی ملاقات حضرت عمر سے ثابت نہیں، لہذا یہ روایت منقطع ہوئی۔ اب یہ جو ہے دوسری سند دیکھیے جو اس سے پہلے والی حدیث ہے، امام مالک جو لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے؟ وحدثنی عن مالک، امام مالک کے شاگرد فرماتے ہیں حدثنی عن مالک عن محمد بن یوسف عن سائب بن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب وتمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعتا ب11 رکعتا۔ ترجمہ دیکھیں، حدثنی عن مالک، امام مالک کے شاگرد کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی امام مالک نے، اور انہوں نے بیان کی، انہوں نے روایت کیا محمد بن یوسف سے، اور انہوں نے روایت کیا سائب بن یزید سے، اور سائب بن یزید وہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے حکم دیا۔ اب دیکھیے اس حدیث کے اندر مالک تھے، یزید بن رومان تھے، اور یزید بن رومان کے بعد عمر بن خطاب کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور یزید بن رومان جو ہے عمر بن خطاب کے زمانے میں نہیں ہے، وہ اس کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں، ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں، ٹھیک ہے، اور یزید بن رومان سے امام مالک روایت کر رہے ہیں، تو یہ روایت تو منقطع ہے کیونکہ عمر بن خطاب سے یزید بن رومان کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سائب بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو اور حضرت تمیم الداری کو حکم دیا۔ یہ زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر حضرت عمر آرڈر پاس کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب کون ہے؟ خلیفہ ثانی، امیر المومنین۔ امیر المومنین آرڈر کر رہے ہیں کس کو؟ ابی بن کعب کو اور تمیم الداری، دونوں صحابی کو، کیا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں، لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ دو صحابی کو، دو اماموں کو منتخب کیا جا رہا ہے اور ان کو آرڈر جاری کیا جا رہا ہے، ہمارا حکم کیا، یہ حدیث ہے۔ اب دیکھیے اس کی سند دیکھیے، اس کی سند دیکھیے، مالک، حضرت مالک روایت کر رہے ہیں کس سے؟ ان محمد بن یوسف، محمد بن یوسف سے۔ اب محمد بن یوسف روایت کر رہے ہیں سائب بن یزید سے، اور وہ حضرت عمر بن خطاب سے۔ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی ہیں، دوسرے خلیفہ راشد ہیں، اور ان کا آرڈر ہے بحیثیت امیر المومنین۔ ان سے روایت کرنے والے سائب بن یزید صحابی ہیں۔ سائب بن یزید کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ تو نہ عمر بن خطاب پر کوئی طنز کر سکتا ہے، کوئی جرح کر سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ جرح کر سکتے ہیں؟ نہیں،
साइब बिन यजीद सहाबी उस पर जरह कर सकते हैं? नहीं। साइब बिन यजीद से रिवायत करने वाले हैं मोहम्मद बिन यूसुफ, जो साइब बिन यजीद के शागिर्द हैं, ताबई। और मोहम्मद बिन यूसुफ पर जरह कौन करेगा? मोहम्मद बिन यूसुफ सेम सनद के साथ मोहम्मद बिन यूसुफ अन साइब बिन यजीद से इमाम बुखारी ने भी इस सनद से हदीस को नकल किया है। ना ही उमर बिन खत्ताब पर जरह है, क्योंकि वो खलीफा थानी है, उस पर जरह करने की किसकी हिम्मत है? उसको अपने ईमान के बारे में सोचना चाहिए। साइब बिन यजीद पर कौन जरह कर सकता है? ये भी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद मोहम्मद बिन यूसुफ है, सिका है, मुत्तफिका तौर पर बुखारी के रावी हैं, सही बुखारी के रावी है मोहम्मद बिन यूसुफ, और उससे रिवायत करने वाले इमाम मालिक। तो इमाम मालिक पर कौन जरह कर सकता है? इस रिवायत को इतनी उम्दा रिवायत है, और ये जो सनद है, ये सनद सही बुखारी की सनद है। आपके सामने मैं सही बुखारी की वो रिवायत आपके सामने पेश कर देता हूं, और हदीस नंबर बता देता हूं, जाके आप चेक करें। इस हदीस को मुस्तरब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं। नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। किसको मुस्तरब करार दे रहे हैं? इमाम मालिक को इस्तिराब का शिकार बता रहे हैं, या मोहम्मद बिन यूसुफ को, या साइब बिन यजीद को, या उमर बिन खत्ताब को? किसको? देखिए, ये रिवायत जो है किताबु जज़ाई सईद के अंदर है, और बाब है बाबू हज सिबियान सही बुखारी के अंदर, और हदीस नंबर है 1858 1858। उसके अंदर है हद्दसना, इमाम बुखारी कहते हैं हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न यूनुसा, हद्दसना हातिम इब्न इस्माइल। हमसे हदीस बयान की अब्दुर्रहमान बिन यूनुस ने, हमसे हदीस बयान की हातिम बिन इस्माइल ने। और हातिम बिन इस्माइल के बाद देखिए, हातिम बिन इस्माइल अन मोहम्मद बिन यूसुफ अन साइब इब्न यजीदा। ये देखिए, हातिम बिन इस्माइल रिवायत कर रहे हैं किससे? मोहम्मद बिन यूसुफ से। सेम मोहम्मद बिन यूसुफ जो मुअत्ता मालिक इमाम मालिक ने जिससे रिवायत किया है, और सेम मोहम्मद बिन यूसुफ उसी सहाबी से रिवायत कर रहे हैं अन साइब बिन यजीद, जो सहाबी वहाँ है। सेम सनद के साथ जो है हदीस नंबर 1858 सही बुखारी के अंदर मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने एक मिसाल पेश की, आप देख सकते हैं। तो इमाम मालिक ने रिवायत किया है एक ऐसे रावी से जो सही बुखारी के रावी हैं, जो सिका हैं तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक, मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन के नज़दीक। ये 14 सदी 15 सदी के बाद अगर कोई शख्स जरह करता है किसी मुहद्दिस पर, किसी इमाम पर, किसी रावी पर, उसकी जरह कोई हैसियत का हामिल नहीं। जो अइम्मा मुहद्दिसीन हैं, उनकी जरह का एतबार किया जाएगा। मेरी और आज के ज़माने के किसी की जरह का एतबार नहीं किया जाएगा। हम लोग नाक़िलीन में शामिल हैं, हम लोग नाक़िलीन हैं, हम जरह नहीं कर सकते, क्योंकि जरह करने के लिए वो उनकी ज़िंदगी के हालात चाहिए आपके पास। वो हालात तो उन्हीं मुहद्दिसीन ने जमा किए, और उन्हीं मुहद्दिसीन ने हुक्म भी लगा दिया। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पे कोई जरह नहीं। मोहम्मद बिन यूसुफ सही बुखारी के रावी हैं, और इसी मुअत्ता मालिक की इस हदीस के भी रावी हैं। साइब बिन यजीद सहाबी रसूल हैं, और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद खलीफा सानी हैं, जो ऑर्डर पास करने वाले। तो यहाँ से क्या साबित हुआ? 11 रकात, 21 रकातन, और 2 इमामों को मुंतखब किया गया 21 रकातन, 11 रकात पर। तो ये जो 2 रिवायतें पेश की जाती हैं, ये आप इन दोनों का मुकाबला आप देख लीजिए कि वो ज़माने उमर के बारे में बात की जा रही है, लेकिन बात करने वाला, रिवायत करने वाला कौन है? जो उस ज़माने में ही हाजिर नहीं है, यजीद बिन रुमान। मुनक़ते रिवायत है, मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ कहा है। और ये जो रिवायत है बिल्कुल खड़े सोने की तरह जो है, एक नंबर है। और ये इस रिवायत को छोड़कर तकलीद की हिमायत और तकलीद की असबियत में पता नहीं क्या से क्या कह गुजरते हैं। इनको अल्लाह का खौफ नहीं होता, इनको अल्लाह का खौफ नहीं होता। लिहाजा हमें उम्मीद है कि आप हजरात ने इस मसले को समझ लिया होगा। आगे मैं बात को बढ़ाना नहीं चाह रहा, आगे मैं कुछ बात किसी पर कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ। आप हजरात समझदार हैं, समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आप हजरात अपने दोस्तों अहबाबों तक भी वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी कुरान और सुन्नत का इल्म हो। और किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो पर अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हों तो, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।